اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے خاص رحمت اور فضل سے رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے ہم نے اپنا ایک سلسلہ جو شروع کیا تھا انشاءاللہ ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے صدقہ کی فضیلت۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ نماز اسلام کا ستون ہے، جہاد عمل کی چوٹی ہے اور صدقہ ایک عجیب چیز ہے۔ پھر فرمایا صدقہ ایک عجیب چیز ہے، پھر فرمایا صدقہ ایک عجیب چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روزے کے متعلق سوال ہوا تو فرمایا ہاں نیک عمل ہے مگر وہ فضیلت نہیں۔ پوچھا پھر کس چیز کی فضیلت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی کہ تم خیر کامل کو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکو گے جب تک کہ تم اپنے محبوب چیز کو خرچ نہ کر دو۔ گویا کہ سب سے افضل کام جو ہے ہمارے زندگی میں وہ ہے صدقہ کرنا۔ پہلے بھی میں نے جو ہے وہ آپ سے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دوسروں کے لیے جیتی ہیں، دوسروں کے کام آتی ہیں، دوسروں کے لیے سکون کا راحت کا باعث ہوتی ہیں۔ جیسے درخت ہیں تو ہمیں ہوا دیتے ہیں، جانور ہیں ہمیں گوشت دیتے ہیں، دودھ دیتے ہیں، ہمارے لیے سواری کا انتظام کرتے ہیں۔ اور بھی جتنی بھی دنیا کی آپ بیٹھ کے دیکھیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، جتنی بھی چیزیں اللہ رب العزت نے اس دنیا میں پیدا کی ہیں وہ سب دوسروں کے لیے بنائی ہیں۔ صرف انسان ہی ہے جو اپنے لیے جیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بات کی ترغیب دی کہ صدقہ کرو، خیرات کرو، اپنی محبوب چیز کو خرچ کرو، جو چیز آپ کو پسند ہے وہ دوسروں کو دے۔ سوال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یسألونک ماذا ینفقون، کہ کیا خرچ کر دیں، کیا خرچ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل العفو، جو آپ کی ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کر دو۔ پوچھا جس کے پاس مال نہ ہو وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بچا ہوا کھانا ہی جو ہے وہ صدقہ کر دے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر کھانا بھی نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آگ سے بچو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر صحیح۔ پھر انہوں نے کہا کہ جس کے پاس وہ بھی نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خود پر ضبط رکھے، دوسروں پر ظلم نہ کرے اور دوسروں کے کام آنے کی کوشش، حتی الامکان جتنا بھی ہو سکتا ہے دوسروں کے کام ہے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ لیکن سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ آپ اپنے مال میں سے خرچ کریں۔ انسان روپیہ پیسہ کماتا ہے پھر اس کو خرچ کرتا ہوئے تکلیف ہوتی ہے، تو یہی چیز جو ہے وہ سمجھانی چاہیے کہ جو چیز تمہیں محبوب ہے، تم اتنی محنت کرتے ہو، مشقت کرتے ہو، پیسہ کماتے ہو اور پھر دوسروں پر خرچ کرو۔ اپنے گھر والوں پر تو سبھی خرچ کرتے ہیں، اپنے جو ہے صلہ رحمی کریں، اپنے عزیزوں پر خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، اپنے حق ہمسائے میں دیکھیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ بھوکا تو نہیں ہے۔ اسپیشل رمضان المبارک پہ جو ہے وہ اس بات کا اہتمام کرے کہ ہمارے ہمسائے میں کوئی شخص جو ہے وہ سفید پوش جو کسی سے مانگ نہیں رہا، تو کیا ان کے گھر میں کھانے کے لیے ہے؟ کم از کم ہمیں اپنے ہمسائے میں ارد گرد جو ہے لوگوں میں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا ان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ 2 ٹائم کی روٹی جو ہے وہ کھا سکیں۔ اپنا کھانا کھاتے ہوئے دوسروں کا خیال جو ہے وہ ضرور رکھنا چاہیے۔ تو یہ افضل صدقہ ہے کہ اپنی محبوب چیز، جو کپڑا آپ اپنے پہننے کے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کو دیں، جو خود آپ کھانے کے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کو دیں۔ جو چیز آپ خود کو پسند نہیں ہے، ہمارا جو طرز عمل ہے وہ اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، جو چیز ہمارے استعمال میں نہیں رہتی، جو اس دفعہ کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں
اور اگلے سال پہننے کے قابل نہیں رہے وہ ہم صدقہ کر دیتے ہیں. وہ صدقہ تو نہ رہا. جو آپ کے استعمال کی چیز نہیں رہی، جو آپ کے پہننے کے قابل نہیں رہے، وہ بیچارے دوسرے کو پہننے کے قابل کہاں رہیں گے؟ جو ہمارا بچا ہوا کھانا ہوتا ہے، فریج میں پڑا ہوتا ہے اور 2-3 دن پڑا رہتا ہے، اس کے بعد ظاہر بچے نہیں کھاتے، اور اس کے بعد ایک نئی ہنڈیا جو ہے وہ بھی ہم پکا لیتے ہیں، تو وہ جو بچا ہوا کھانا ہے وہ ہم کام والی کو دے دیتے ہیں. تو خدا را اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں، خود کو اس قابل بنائیں کہ جو آپ کو پسند ہے وہی دوسرے کو دیں. اگر آپ کو فریش کھانا پسند ہے تو دوسرے کو بھی تازہ کھانا دیں. ایسا طرز عمل اپنائیں کہ دوسرے کو وہی چیز دیں. اگر آپ نے مہنگا سوٹ پہنا ہے تو جب آپ نے خیرات کرنی ہے، خیرات کا مطلب ہے کہ ہم یہ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، تو اللہ کے راستے میں تو اچھی چیز دیں گے نا، کہ اللہ کے راستے میں وہ چیز دیں گے جو ہمیں پسند نہیں ہے، جو ہمارے کام کی نہیں رہی. تو اللہ کو دے رہے ہیں، وہ رب جس نے آپ کو دینے کے قابل بنایا، جس نے آپ کو سب کچھ دیا. جو آپ کے پاس ابھی جو کچھ ہے یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ قرض حسنہ کیا ہے؟ کہ ضرورت مند کی مدد کرے، تو اللہ پاک اس کو 10 گنا دنیا میں دیں گے اور 70 گنا جو ہے وہ آخرت میں دیں گے. اور میرے عزیز بہن بھائیوں، جو 70 گنا ہے عربی لغت میں، جو 70 کا لفظ ہے وہ ان گنت کے لیے آتا ہے، جس کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، کاؤنٹ لیس. 70 کا مطلب 70 نہیں ہے، 70 کا مطلب ہے بے شمار. تو اللہ کی جو ہے وہ رحمت ہے کہ وہ اس صدقے کو، آپ کے دیے ہوئے صدقے کو 70 سے بھی زیادہ جو ہے وہ بڑھا کر اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. تو ایسا صدقہ دیں، ایسا جو آپ کو صدقہ دیتے ہوئے آپ کو پتہ چلے کہ میں دے رہا ہوں. آپ ایک دفعہ ہل جائیں. اگر آپ کے پاس 100 روپے ہیں تو بیچ میں سے 50 روپے دیں، پھر آپ کو فیل ہوگا کہ بھئی میں نے دیے ہیں، اور پھر دوسرے لینے والے کو بھی پتہ چلے گا کہ بھئی اس بندے نے مجھے صدقہ دیا ہے اور دل سے دیا ہے. ایسا دینے والے بن جائے. ٹاپک بہت لمبا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ 5-10 منٹ تو انتہائی ناکافی ہیں، لیکن اسی کو آپ جو ہے وہ کافی سمجھتے ہوئے انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کے بعد آہستہ آہستہ سارے ٹاپکس جو ہیں ان کو جو ہے وہ اچھے سے کور کرنے کی کوشش کریں گے. تو میرے بہن بھائیوں، صدقہ دیں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اسی نے دیا ہے، اسی کی طرف لوٹانا ہے. نہ یہ پیسے ہمارے، نہ یہ جان ہماری، نہ یہ مال ہمارا، تو پھر کنجوسی کس بات کی؟ ٹھیک ہے، اللہ پاک ہمیں دینے والوں میں بنائے، اور ایسا دینے والوں میں بنائے کہ اللہ رب العزت کو ہمارے صدقات، ہمارے خیرات جو ہے وہ پسند آ جائے. وما علینا الا البلاغ.